أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ جی ہمارا بہت مقدار حیدر ابو الحسن آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فرد دیبا خانوم، روبینہ خانوم، طاہرہ بطول خانوم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بلے آغا لائٹ آ گئی۔ جی بسم اللہ۔ ہماری گفتگو فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی نا، صرف میزان الصرف میں، کتاب میزان الصرف میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ فعل مضارع بنانے کا طریقہ۔ پہلے میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا، پریکٹیکل بھی کرایا تھا، یاد ہے؟ پھر سے ایک دفعہ کر کے دیکھ لینا تاکہ آگے لکھوا بھی دیا تھا جی۔ پریکٹیکل بھی ہم نے آپ روبینہ میں آپ اس دن شاید آئی نہیں تھی، یعنی آغا ہم 2 دن نہیں آئے، جی ہم 2 دن نہیں آئے تھے آغا، تھرسڈے نہیں آئے تھے اور پھر سیٹرڈے بھی نہیں آئے تھے۔ کل تو چھٹی تھی نا، غدیر تھی۔ جی جی سب کو آپ کو عید غدیر مبارک بہت بہت۔ آغا آپ کو پہلے مبارک مضارع ہو۔ ہم پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے فرادیبہ میں جی آغا۔ پہلے مضارع میں نے بتایا تھا، پہلے مضارع کس سے بنتا ہے؟ ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق سے، ظاہر سی بات ہے۔ پہلے مضارع کا پہلا صیغہ ماضی مطلق کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنتے ہیں۔ جیسے ماضی مطلق کس سے بنتا تھا؟ اس کا پہلا صیغہ مصدر سے بنتا تھا، باقی 13 صیغے پہلے سے بنتے تھے، ٹھیک ہے؟ باقی سارے ماضی سے ابراہیم کو چھوڑ کر کس سے بن رہے تھے؟ ماضی مطلق سے، ماضی مطلق سے۔ پہلے مضارع بھی ماضی مطلق سے بنتا ہے، پہلے اس کا پہلا صیغہ اس کے پہلے صیغے سے، باقی سب 13 صیغے سے پہلے صیغے سے۔ میں نے 4 اسٹیپ بتائے تھے نا، پہلا اسٹیپ ٹھیک ہے، بتائیے علامات مضارع میں لکھوائیے، علامات دیکھیے پریکٹیکل کرتے ہیں، لکھوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا اسٹیپ آئیے، مثال کے طور پر ماضی مطلق سے بنتا ہے نا۔ اب یاد رکھنا کہ ماضی مطلق جو ہے ثلاثی مجرد کا 3 ہی تو حرف ہیں، 3 حرف ہے نا، تو یاد رکھنا کہ پہلے ماضی مطلق سے مضارع بنانے کے 4 اسٹیپ ہیں۔ کتنے؟ 4 اسٹیپ ہیں، 1 بائی 1 کر کے اٹھائیں گے، قدم اسٹیپ کریں گے، اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے مضارع بن جائے گا۔ ذہن میں یاد رکھنا کہ 3 حرف ہوتے ہیں ماضی مطلق میں، تینوں حرف میں کچھ نہ کچھ ایک کام ہے، تو 3 کام تو یہ ہو گئے، 3 اسٹیپ تو یہ ہو گئے۔ ارے کیا ہے وہ؟ پہلا اسٹیپ علامت مضارع یا یا پہلے ماضی مطلق کے شروع میں پہلا قدم۔ اب دیکھیے لائن سے 3 حرف کا کام ہے، واو فعل اور لام فعل کا تینوں کا کام۔ پہلا قدم روبینہ میں واو فعل کا پہلے ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع یا پڑھاتا ہوں۔ میں نے اس دن لکھوایا تھا علامت مضارع کتنی ہیں؟ یا تا یا جیسے حمزہ یا تا یا اور نون، ان کے مجموعے کو ملا کر جو کوڈ بنا لیتے ہیں وہ کوڈ ورڈ وہ آتائین، ٹھیک ہے؟ آتا ہی پہلے نہیں۔ اگر جی آپ سے آغا کچھ علامت مضارع کیا ہے تو کہنا آتائین، یعنی کیا مطلب؟ حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا حمزہ تا یا نون۔ حمزہ تا یا، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آغا بتایا تھا کہ فعل مضارع جب بناتے ہیں
علامت مضارع تیرہویں صیغے میں یہ حمزہ پڑتا ہے. کون سے صیغے میں؟ 14ویں میں 1 2 3 اور چھٹا. 1 2 3 اور چھٹا. واحد تسنیہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب میں یا کتنے صیغوں میں؟ 4 صیغوں میں. 4 صیغوں کے 4 صیغوں کے. اب یہ 4 صیغوں کے تو کتنے صیغے ہو گئے؟ ایک صیغہ یہ جس کے شروع میں الحمزہ پڑے گا. ایک صیغہ یہ 14واں جس کے شروع میں نون پڑے گا علامت مضارع. 2 اور 4 یہ 6 جن میں یا پڑے گی 6. بچے کتنے؟ 8 جگہ تے ہے. کون کون سا؟ چوتھے اور پانچویں صیغے کے شروع میں اور چھٹے سے لے کے ساتویں سے لے کے 12 تک. 7 سے لے کے میں نے 6 لکھوا دیا تھا کیا؟ 7 سے 12 تک. 7 8 9 10 11 12 یعنی واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر. کتنے ہوگا؟ 6 اور 2 چوتھا اور پانچواں واحد تسنیہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے نہیں؟ کتنے صیغوں؟ 14 صیغے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 14 صیغوں میں علامت مضارع بڑھا کے بنتا ہے. کس طرح سے بنتا ہے؟ 4 قدم اٹھانے پڑتے ہیں مبینہ میں. کتنے؟ 4 قدم. پہلا قدم علامت ماضی مطلب کے شروع میں علامت مضارع پہلے صیغے کے لیے ہے مفتوحہ بڑھا دیں گے. پہلا قدم. دوسرا قدم فعل فعل کو ساکن کریں گے. تیسرا قدم فعل کی حرکت ماضی میں بھی سمائی تھی. اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا جی اور مضارع میں بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کے باپ کو دیکھیے گا یعنی سمائی ہے فعل کی حرکت. باپ کے مطابق اس کی حرکت دیں گے. آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کون سے باب ہے. فعل یفعل ہے یا فعل یفعل ہے یا فعل یفعل ہے. ابھی نصرہ جو ہے اس کا نصرہ تھا نا. اس کا باب کون سا ہے؟ نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو اس کا باب کیا ہے؟ فعل یفعل ہے. کیا ہے اس کا قانون؟ فعل یفعل. تو اس کا باب نصرہ کا باب کیا ہے؟ فعل یفعل. یعنی ماضی میں اس کے عین فعل پہ فتح ہے مضارع میں عین فعل پہ ضمہ ہے. لہذا باب کے مطابق اس کی حرکت کر دی. 3 قدم ہو گئے یا نہیں؟ 3 قدم ہو گئے. بھائی علامت مضارع یہاں پڑھائی پہلے سے فعل فعل کو ساکن کیا. 2 تیسرا عین فعل کی حرکت باب کے مطابق کر دی. اور چوتھا قدم لام فعل کو ضمہ دیں گے. پہلے صیغے کے لیے لام فعل کو ضمہ دیں گے. بن گیا فعل مضارع. پرتیبہ میں روبینہ میں جی آغا. ٹھیک ہے. بن گیا فعل مضارع. نہیں کتنا آسان بن گیا. جی دیکھیے اگر ہم اس جی کو آغا. یاد رکھیں تو کتنا آسان ہے. جس سے بنتا ہے اس کو پہلے لکھ لیجئے. ماضی مطلق سے بنتا ہے تو ماضی مطلق پہلے لکھ لیجئے. 4 قدم یاد رکھیے گا. پہلا قدم ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع یا بڑھا دیں گے یا فتح ہونا سے بتائیں گے. دوسرا قدم فاؤل فعل کو ساکن فاؤل کریں گے. فعل کو ساکن کر تیسرا دیں گے. قدم فعل کے اندر باب کے مطابق مضارع میں بھی سمائی ہوتی ہے. اور چوتھا قدم لام اس کا الفعل کو مطلب ضمہ یہ دیں ہوا گے. اس طریقے سے ماضی میں فعل ماضی کے 3 وقت تھے. فعل فعل فعول. اسی طریقے سے مضارع میں بھی فعل فعل کی حرکت سمائی ہے. تو اسی ایک وزن پہ ملے گا آپ کو. یا تو یفعلوا یا یفعلوا یا یفعلوا کے وزن پہ ملے گا. یفعلوا یا یفعلوا. جیسے یفعلوا جیسے ینصروا. یفعلوا جیسے یفتحوا. یفعلوا جیسے یضربوا. یضربوا. ٹھیک ہے نہیں؟ یضربوا. جی اس لیے میں نے جو باب لکھوائے تھے نہیں لکھوائے لکھوا دیجیے. تو 4 قدم اٹھانے ہیں. فعل مضارع بنانے کے لیے روبینہ میں 4 قدم اٹھانے ہیں. پہلا قدم سب سے پہلے ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع لگائیں گے. اس کے دوسرا بعد فاؤل فعل فعل کو ساکن کریں گے. ساکن کر دیں فعل گے. کو فاؤل فعل کو ساکن کریں گے. تیسرا فاؤل فعل کو قدم عین ساکن فعل کی کریں گے. حرکت مضارع میں عین بھی فعل سمائی کی ہوتی ہے. اس کے حرکت بعد سمائی ہوتی ہے فعل کو تو ضمہ دیں گے. بن گیا فعل مضارع. بن گیا فعل مضارع. باقی 13 صیغے اس سے بنیں گے. وہ جی ڈیٹیل سے 1 بائی 1 میں لکھواؤں گا جیسے ماضی میں لکھوایا تھا. لیکن یہ کلی طور پہ میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا آپ کو. کیا بتایا جی تھا؟ پہلے تو بتایا تھا علامت مضارع. علامت مضارع ایک بتایا تھا ضمیریں. فعل مضارع میں ضمیریں. تیسرا
علامت رفع بچوں کے نظر میں علامت رفع تو ہے علامت رفع کی علامت ہوتا ہے علامات رفع کہ لکھوا دی تھی علامت مضارع کی بھی جو بتائیں ضمیریں بتائی تھی دو طرح کی ہوتی ہیں پہلے مضارع میں جیسے ماضی میں دو طرح کی تھی ایسے مضارع میں ماضی میں دو طرح کی ضمیر تھی نا پوشیدہ اور ظاہر ظاہر پوشیدہ اور ظاہر جو پوشیدہ تھی مستتر تھی وہ پہلے اور چوتھے سیغے میں تھی پہلے میں ہوا پوشیدہ چوتھے میں ربینا میں کیا کیا پوشیدہ باقی سب جگہ ظاہر ضمیریں تھیں دوسرے سیغے میں الف نصرا تیسرے میں واو نصرو پانچویں میں الف نصرا تھا آپ کو مؤنث کی علامت ہے ضمیر تو الف ہے نا چھٹے اور جی چھٹے سے لے کے آخر تک نا چھٹے میں تا تما تم تا تے تما تم تما تے تما تے تم تمنا ضمیریں تھی ظاہر کے لیے دکھ رہی تھی دکھ رہی تھی جی ہاں لیکن پہلے دکھ اور رہی تھی چوتھے میں نہیں دکھ رہی تھی آپ کو نصرہ میں ضمیر دکھ رہی تھی نہیں نصرت میں دکھ رہی تھی کبھی آپ کو تیز ہے تو تیز ضمیر نہیں ہے ساکن تو مؤنث ہونے کی علامت ہے جی تو جی ضمیر لیکن پہلے مضارع میں بھی دو طرح کی ہیں مستتر اور ظاہر لیکن فرق ہے ماضی میں دو جگہ مستتر تھی مضارع میں 5 جگہ مستتر ہوتی ہیں ایک تو وہی دونوں پہلا اور چوتھا پہلے میں ہوا چوتھے میں چوتھے میں ہیا لیکن ساتویں میں انتا انتا ساتویں میں انت پوشیدہ ہوگا ساتویں میں انتا پوشیدہ ہوگا اور 13ویں میں انا انا 13ویں میں انا پوشیدہ جی اور 14ویں میں نحنو سمجھ میں آیا انا فاطمہ جی آگا انا 13ویں سیغے میں پوشیدہ جی چلیے ضمیر پہلو ایک یہ پوشیدہ ضمیریں ہیں کون سی ہیں روبینہ میں پوشیدہ ضمیر ہے یعنی مستتر باقی میں نے بتایا تھا باقی 4 ضمیریں ظاہر ہیں ظاہر ضمیریں کتنی ہیں 4 ہیں چار الف 1 4 7 8 نون 4 ضمیریں ظاہر ہیں جو کہ 9 جگہ ہیں 4 ضمیریں ظاہر ہیں جو کہ جیسے ماضی میں الف 2 جگہ تھی نا ضمیر دوسرے میں نصرا اور پانچویں میں نصرا تھا 2 جگہ الف کا نام ضمیر جی جی ظاہر ہے ظاہر سے ضمیر لیکن مضارع میں 4 جگہ ظاہر کہاں چاروں تسنیہ کہاں واو چھٹے تیسرے اور 9ویں میں یعنی جمع مذکر کے دونوں صیغے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر نون بولیے دو جگہ چھٹے اور بعد میں جمع مؤنث میں جمع مؤنث غائب جمع ذهبنا مؤنث چھٹے میں اور یا ایک صیغے میں یعنی واحد مؤنث حاضر میں 10ویں صیغے میں تو کتنی جگہ ہو گئی 4 میں 4 تو تسنیہ ہے 14 صیغوں میں بھئی تسنیہ مذکر غائب روبینہ میں ایک تسنیہ مؤنث غائب ایک تسنیہ مذکر حاضر ایک تسنیہ مؤنث حاضر 4 ہی تسنیہ ہوتے ہیں جی تسنیہ میں الف ہوگی ضمیر ظاہر والی تیسرے اور 9ویں میں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں واو ہوگی جیسے وہاں پہ بھی ایک صیغے میں تو تھی واو جمع مذکر غائب میں نصر واو کی نہیں تھی جی آگا نون جو ہے وہ 2 جگہ یہ بھی 2 جگہ یہ جمع مذکر غائب و حاضر میں واو جمع مؤنث غائب و حاضر میں اور واحد مؤنث حاضر میں یا علامت رفع میں نے بتائی تھی رفع کی علامت 2 ہے رفع کی علامت پہلے مضارع میں دو 2 ہے یا ضمہ ہوگا یا جہاں جہاں ضمیر پوشیدہ تھی وہاں علامت رفع کی علامت کیا ہوگی ضمہ دیکھیے پہلے میں ہوا پوشیدہ ہے جی اور اعراب کیا ہے ضمہ دکھ رہا ہے ینصروں میں را میں ضمہ دکھ رہا ہے فرضی ینصر روبینہ میں فرضی میں جی تو ان 5 چیزوں میں 1 4 7 13 14 ان 5 چیزوں میں یعنی اسی میں جہاں ضمیر پوشیدہ تھی انہی چیزوں میں علامت رفع ضمہ ہوگا ٹھیک ہے اور
صیغے ایسے ہیں جہاں سما کے بدلے نون ہوگا. کہاں؟ چاروں تسنیہ میں اور جمع مذکر غائب و حاضر میں یہ نون ضمیر ہے، اعراب کا نہیں ہے. یعنی 7 جگہ نون اعرابی آئے گا، 2 جگہ 23 چھٹے اور 12 میں نون پہلے سے ہی وہ ضمیر ہے لیکن یہ اعراب ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے ہم اس کو ہم فعل ماضی کے اوپر پریکٹیکل کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس، یاد رکھنا. اب ہم اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں. روبینہ میم آپ غور سے دیکھیے گا، جی آغا. غور سے دیکھیے گا. پہلے ہم ایک طرح سے ماضی کے 14 سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نصران بغیر کسی اس کے لکھ لیتے ہیں اعراب. نصرو کیوں ہو گئے؟ تھوڑا اسپیس کم رہ جائے گا. دکھ رہی ہے روبینہ میم؟ لکھا ہوا دکھ رہا ہے بلیک سے دکھ جی رہا آغا. جی. ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 6 ہو گئے. کرتے دکھا رہا ہوں پریکٹیکل. ٹھیک ہے. نہیں کل اس دن بھی بنایا تھا حالانکہ 4 قدم اٹھائیے. پہلا قدم کیا تھا روبینہ میں؟ علامت مظاہرے لگائیں گے. آپ کو ماضی مطلق یا شروع میں پہلے کیا علامت تھا؟ مظاہرے. اب آپ کے مطابق کر دیں گے. پہلے سے بنانے کے لیے آپ دیکھیے پہلے والے کام 3 کام کر کے سب جگہ پہلے 3 کام ینصر کر لیتے ہیں. جی آغا. ینصر یہ والے 3 کام کرنا ہے، چوتھا بعد میں دیکھتے ہیں. علامت مظاہرے یا بڑھا دیں گے فور پہ کو ثابت کریں گے. پھر کیا تھا؟ 3 کام کر لیتے ہیں. علامت مظاہرے فاؤل فعل کو ساکن اینڈ فعل کیا تھا بات. دکھ رہا ہے نا؟ جی آغا. ٹھیک ہے. آپ نے کسی نے کہا تو ہے نہیں. علامت مظاہرے میں نے کیا کہا؟ 1 2 یا 3 اور چھٹے میں یا آئے گی. تا چوتھے پانچویں میں 7 میں سے لے کے 12 تک میں دے آئے گی. اس پہ دھیان رکھنا. اس پہ پہلے تو علامت مظاہرے پہ دھیان رکھنا کہ علامت مظاہرے کہاں. اب انہوں نے دیکھیے 3 میں یا شروع کیا، چھٹے میں 4 جگہ، باقی چوتھے پانچویں میں تھا اور 7 سے لے کے 12 تک تھا. آئیے یا ینصران اگر ہم ایسے کر کے کاپی پہ لکھیں گے کچی پینسل سے کر کے روبینہ میم تو خود بن جائے گا. دیکھیے گا پہلے تو 3 قدم اٹھا دیجیے. علامت مظاہرے شروع میں پڑھانی ہے اور آپ کو میں نے لکھوایا کہ علامت مظاہرے 4 ہے. الف تا یا نون. علی کوئی حمزہ 13ویں صیغے میں آتا ہے شروع میں. جی 14 میں نون. باقی 1 2 3 واحد تسنیہ جمع مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں یا آتی ہے. باقی 8 جگہ تا، یعنی چوتھے میں پانچویں میں اور 7 سے لے کے 12 تک. ٹھیک ہے. جی آغا. ینصران یا بتایا 13ویں صیغے میں علامت مظاہرے کیا آئے گی؟ نون نون. اب آئیے پہلے علامت مظاہرے جہاں جن کو لگنی تھی وہ لگا دی. پرتیبہ میں روبینہ میم رئیس کا
रईसा जी सब देख रहे जी हैं नाम जी को ताहिरा बतूल कहाँ गई सब जी लोग बहुत सही प्रतिभा खान तो गायब है ताहिरा बतूल भी गायब हो गई ये तो अहम दर्स था ठीक है देखा आपने जी आका जहाँ अलामत मुजारिद जो बताई थी पहला दूसरा तीसरा इन वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब में या लगेगी 13वें के शुरू में हमजा 14वें के शुरू में नून अलामत मुजारिद 4 होगी पूरी अब दूसरा कदम फाउल फेल को सब जगह साकिन कर दिया तीसरा कदम मैंने फेल की हरकत बात के मुताबिक कर दिया ठीक है अब आती है बात ज़मीरों की मैंने बताया फरदीबा में रुबीना में कि चारों तस्निया में ज़मीर अलिफ होगी भाई एक तस्निया ये रहा एक क्या तस्निया ये रहा एक तस्निया जी ये रहा एक तस्निया ये रहा लगा दी ज़मीर ठीक अलिफ चारों जी तस्निया में अलिफ जब मुज़क्कर गायब हो हाजिर में जब मुज़क्कर गायब ये रहा और जब वाह मुज़क्कर हाजिर ये रहा वाव लगा दी यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर में या लगेगी ठीक है नहीं बोलिए चार ज़मीर हो आप हाँ छठे और 12वें में यानी जब मुअन्नस गायब हो हाजिर में बोलिए नून लगेगा मैंने गलती ये की है जो आप बात कर वाव जाहिर ज़मीरों की बात चलती है ना और वाहिद मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब हो हाजिर में नून ठीक है नहीं और वाहिद मुअन्नस हाजिर में या हो गई चार जाहिर ज़मीरें फरदीबा में रुबीना में चार जाहिर ज़मीरें जी लिखवाई थी आका अभी बोली कौन कौन सी अलिफ अलिफ वाव वाव या नून नून अलिफ चार नून जगह ज़मीर होगी वाव तस्निया छठे और में 12 तीसरे और 9वें में वाहिद जमा जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर में और नून दोनों जमा मुअन्नस में जमा मुअन्नस गायब और हाजिर ठीक है हो गई जी चार ज़मीरें सारी बाकी 5 जगह पोशीदा रहेंगी 1 4 7 13 14 ज़मीरें पोशीदा हैं कौन कौन सी पहले में या अंता आना नहने ठीक है अब आती है तीसरी बात एराब की अलामत एराब की भाई अलामत मुजारिद लिखवा दी ज़मीर लिखवा दी अब एराब अब मैंने बताया अलामत एराब दो होंगी या तो जम्मा होगा या नून एराबी जम्मा 5 जगह होगा कहाँ एक में जहाँ जहाँ ज़मीर पोशीदी 4 में 7 में 13 में और ठीक है अब 7 आका जगह इराब को रेड से लगा दीजिए जी इराब को रेड से लगा दीजिए हाँ एराब रेड पेन मार्कर से 1 4 7 1 4 7 13 अलामत पर 4 जगह 5 जगह जम्मा होगी और 7 जगह नून एराबी चारों तस्निया में बस फर्क ये है कि 4 जिसमें से 7 में से 4 जगह नून एराबी पे कसरा होगा और 3 जगह फतहा होगा चारों तस्निया में नून होगा चारों तस्निया में जमा ठीक है जमा मुज़क्कर गायब हाजिर में और वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून पे फतहा होगा बस इस या की वजह से इस राब जो जम्मा था उसे कसरा कर देते या की वजह से ठीक है अब बताइए अब क्योंकि ये छठे और 12वें में जैसा मबनी सीगा है इसमें ज़मीर तो है नून लेकिन इराब नहीं होता मबनी सीगे में तो बदलता नहीं है ना जैसा माजी में था दारुल फिल साकिन करके पढ़ा हुआ ऐसे यहाँ रहेगा सही है नहीं अब आगे गर्दान हो गई नहीं हो गई पूरी जब हमने फरदीबा में अलामत मुजारिद को जहाँ जो लगानी थी लगा दी ज़मीरें जहाँ जो लगानी थी लगा दी एराब जहाँ पे जो लगाना था जमा नून एराबी वो लगा दिया तो खुद ब खुद बन के आगे नहीं आगे 4 कदम था कोई पहली अलामत मुजारिद पढ़ाओ और फिर साकिन करो यानी फिल के अंदर बाप के मुताबिक बाकी तो वो ठीक है अब गर्दान देखिए फरदीबा मैम रूबीना मैम जी आका ठीक है किसी का जी अब देखिए ये सारा कदम उठाने के बाद सारे कदम उठाने के बाद तीन होते थे देखिए मर्द गर्दान बन गई नहीं बन गई यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु अंसुर
سمجھ میں آیا؟ ہاں سر جی یہ واو کی وجہ سے ضمہ رہے گا. ٹھیک ہے؟ دیکھا پرتیبہ میں روبینہ میں جی آغا جی بن گئی نہیں پہلے مظاہرے. بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے ایک کاپی الگ رکھنی ہے اور جس پہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ الگ. اس میں سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ علامت مظاہرے دیکھ لیجیے کہاں لکھی ہوئی ہے، کہاں کہاں کیا پڑھنی ہے، ضمیر بارز اور مستتر کہاں کہاں کیا لگنی ہے، اور اس کے بعد علامت اعراب. ایک ون بائی ون کر کے پہلے علامت مظاہرے لگا لیجیے سب میں کہاں پہ جو لگنی ہو. پھر اس کے بعد ضمیر جہاں جو لگنی ہو وہ لگا دیجیے. پھر جہاں علامت اعراب ضمہ یا نون اعرابی دینا وہ دے دیجیے. گردان نکل کے سامنے آ جائے گی. سمجھ میں آیا جی پرتیبہ میں؟ پرتیبہ جی ویسے آغا کٹا ہوا ہے وہ غائب ہو گئی ہے پرتیبہ. لیفٹ ہو جی گئی سر. ہے آغا، لیفٹ ہو جی گئی ہے فرادیبہ میم لیفٹ ہو گئی ہے. جی 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 دیکھیے بن گیا نہیں بن گیا پہلے دیکھیے پہلے بتا چکا ہوں کرا چکا ہوں. آپ پھر وہی کرا رہا ہوں تاکہ آپ نہیں کی اس کی اس لیے بھی تاکہ ان کی بھی پھر سے پریکٹس ہو جائے. ایسے ہی کر کے آپ 2-3 اس پہ کر سکتے ہیں. جیسے نون سواد رے کا کیا ایسے ہی مثال کے طور پر آپ واد رے بے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے واد رے بے کا کر سکتے ہیں. 4 قدم علامت متفعلہ سیکھنے کے لیے آپ پڑھائیں گے. فاؤل فعل کو ساکن کریں گے. عین فعل کے اندر باب کے مطابق اور آپ لوگ کو پہلے سیکھنے کے لیے ضمہ. پھر وہی چاروں وہی کریے گا کہ کہاں پہ ضمہ لگانا ہے، کہاں پہ نون اعرابی لگانا ہے، ضمیر کہاں پہ کیا لگانی ہے، علامت مظاہرے کہاں پہ کیا لگانی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آغا پھر سے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صلی صل اللہ علی محمد محمد وعلی محمد وجل